بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے کا نومیر کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ اب تک کے سبق میں، گزشتہ سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کا بیان میں سے اس کی دو قسمیں تھیں۔ ان میں سے ایک تھا حروف ناصبہ، جو 4 ہیں، جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس پہ نصب دیتے ہیں، اور ان کے لفظی طور پر تو عمل یہی ہے، لیکن معنوی طور پر ان کے عمل میں اختلاف تھا۔ آج جو ہے ہم آپ کے سامنے دوسری قسم پڑھیں گے، جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو نصب تو نہیں دیتے بلکہ جزم دیتے ہیں، اور وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 5 حروف ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے حروف جازمہ۔ حروف جازمہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 5 حروف ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 لم، نمبر 2 لما، نمبر 3 لام امر، نمبر 4 لائے نہیں، نمبر 5 ان شرطیہ۔ سب کی مثالیں آپ کے سامنے ترتیب بار پیش کر رہے ہیں۔ جیسے لم ینصر، لم یہ داخل ہوا فعل مضارع پر، داخل ہونے کی وجہ سے اس نے لاسٹ میں جو ہے فعل مضارع کو جزم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ہوتا ہے لم داخل ہو کر فعل مضارع کا جو معنی تھا حال یا استقبال کا، اب یہ اس کو داخل ہو کر ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی کے معنی میں پلس منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لما ینصر، لما داخل ہوا اس نے بھی جزم دیا۔ اسی طرح لے ینصر، یہ لام امر داخل ہوا، اس نے بھی داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیا۔ پھر آگے لا تنصر، یہ لائے نہیں ہے، اس نے فعل مضارع کہیں گے اس نے بھی جو ہے داخل ہو کر کے فعل مضارع کو جزم دیا۔ اور پھر ان ہے، یہ ان شرطیہ، ان تنصر انصر، اگر تم مدد کرو گے تو میں مدد کروں گا، یہاں پر بھی داخل ہو کر ان نے جو ہے مضارع کو جزم دیا۔ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا لم اور لما کے بارے میں۔ تو لم اور لما کا لفظی عمل تو یہ ہے کہ یہ دونوں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں بنا دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہا جائے لما يدخل الایمان فی قلوبہم، یعنی ایمان ان کے دلوں میں اب تک داخل نہ ہوا، ایمان ان کے دلوں میں اب تک داخل نہ ہوا۔ اسی طرح لم کی مثال جیسے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ لام امر کی مثال اگر ہم دیکھیں تو لام امر کی جیسے فلتقم طائفتٌ، فلتقم طائفتٌ، اسی طرح ہے۔ اب یہ جو ہے فلتقم طائفتٌ آپ دیکھیں تو یہاں پر لام ساکن ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد والا اس کی صورت جو ہے قطیفن اور قطفن جیسی والی بن جاتی تھی، اور آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے جب ایسی صورت بن جائے تو وہاں لام امر بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ آگے چوتھی مثال کی لائے نہیں کی مثال یوں اس کو ذکر کریں ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو۔ ولا تقم لائے نہیں داخل ہوا، قم کو فعل مضارع کو جزم دے دیا۔ اسی طرح ان شرطیہ جیسے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہاں 5 مثالوں کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے لفظی طور پر سب نے جزم دیا ہے۔ اور لما اور لما اور لم کا جو ہے یہ معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لم اور لما کے اندر یہ تھوڑا فرق یہ ہے کہ لم کے ذریعے سے مطلقاً زمانہ گزشتہ میں کسی کی کام کی نفی ہوتی ہے، یعنی زمانہ گزشتہ میں کوئی کام اگر نہیں ہوا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلقاً اس کی نفی ہو جائے گی، لیکن لما جو ہے یہ اس کی جو نفی ہوتی ہے وہ وقت تکلم تک رہتی ہے۔ یعنی جیسے ہی بولا تو لم، جیسے لم یفعل زید نے، یہ لم یفعل زید نے نہیں کیا، اور لیکن لما یفعل زید نے اب تک نہیں کیا، تو لما جو ہے اس کی نفی وقت تکلم تک رہتی ہے، اور لم کی رفع مطلقاً رہتی ہے ماضی کے اندر۔
اب اس کے بارے میں جب آپ کو بیان کر دیا یہ 5 ہیں اور یہ فعل مضارع پر جازم داخل ہو کر کے فعل مضارع وغیرہ کو جزم دیتے ہیں، اب وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یاد رہے کہ ان ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ ان جو ہے ان شرطیہ ہمیشہ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو مثال میں بیان کیا گیا ان تنصر ینصر، اور آگے بیان کر رہے ہیں جیسے ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے اضرب تو میں ماروں گا، تو یہ 2 جملوں پر داخل ہوا۔ پہلا یہ تضرب ایک جملہ ہے اور اضرب ایک دوسرا جملہ ہے۔ ان میں سے پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ اور ان مستقبل کے لیے ان جو ہے ان کا جو استعمال ہے وہ مستقبل کے لیے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، یہاں تو مستقبل بھی ہے، ان مستقبل کے لیے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، جیسے ان ضربتا ضربتو، یعنی اب اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ مستقبل والا کریں گے، ان ضربتا ضربتو، اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا۔ تو اس صورت میں جزم تقدیری ہوتا ہے کیونکہ ماضی مبنی ہے، یعنی یہ جو اس کا عمل جو دکھے گا جزم کرنے کا وہ صرف مضارع پر تو نظر آئے گا لیکن ماضی پر اس کا عمل لفظی صورت پر نظر نہیں آئے گا، اس لیے ہم کہیں گے کہ ان جو ہے اس نے جزم کا جو عمل ہے اس صورت میں جزم یہاں تقدیری ہے ماضی میں، کیونکہ ماضی جو ہے مبنیات میں سے اور مضارع معرب میں سے، تو اعراب جو ظاہر ہوگا وہ معرب میں ظاہر ہوگا، مبنی میں ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے ضربتا ضربت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ضربتو ضربت یہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ماضی ہیں، اور ماضی پر ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ جزم تقدیری ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بھی خیال رہے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا پھر دعا ہو تو جزا میں فا کا لانا واجب ہے، جزا میں فا کا لانا واجب ہے، یعنی جزا پر فا لانے یا نہ لانے کا دار و مدار جو ہے کلمہ شرط کی معنوی تاثیر پر ہے۔ اگر وہ جزا کو ماضی سے مستقبل کی طرف تبدیل کر دے گا تو چونکہ اس کی تاثیر تام ہو گئی اس لیے جزا پر فا نہیں لائیں گے۔ شرط و جزا میں تعلق کے لیے معنوی تاثیر کافی ہے، جیسے ان ضربتا ضربتو، یہ معنوی تاثیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ماضی پر فا داخل نہیں کرے۔ اور اگر جزا مضارع منفی بلا ہو جس میں حال و استقبال دونوں کا احتمال ہو تو کلمہ شرط نے اس میں کسی قدر اثر کیا ہے اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا، اس لیے فا کا نہ لانا جائز ہوتا ہے، اور چونکہ ماضی مستقبل کے معنی میں نہیں کیا اور تاثیر تام نہیں ہوئی اس لیے اس لحاظ سے فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث تھی۔ اب یہاں پر بیان جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جزا کی شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا پھر دعا ہو تو جزا میں فا کا لانا واجب ہے۔ سب سے پہلے مثال ہے آپ کے سامنے، ان تأتینی فانت مکرمن، ان تأتینی فانت مکرمن، تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ اگر تم ہمارے پاس آؤ گے فانت مکرمن تو تیری عزت کی جائے گی، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہاری عزت کی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان یہ تأتینی یہ شرط ہے اور فانت مکرمن اس کی یہ جزا ہے، اور جزا یہ اس کی جملہ اسمیہ ہے، جزا یہ پوری جملہ اسمیہ ہے، اور جب قاعدہ ہے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس میں جزا میں فا کا لانا واجب ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فا۔ دوسری مثال یہ کہ جب جزا جملہ اسمیہ یا امر ہو، جیسے ان رأیت زیدن فاکرمہ، اگر تم زید کو دیکھے تو اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اگر تم زید کو دیکھنا تو اس کی عزت کرنا۔ یہاں پر دیکھیں فاکرمہ یہ جزا ہے اور ان رأیت زیدن یہ پوری شرط ہے، اور فاکرمہ یہ جزا، اور جزا ہے کون سی؟ جزا امر ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب شرط کی جزا جب امر ہو تو اس جزا میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں فا لایا گیا ہے۔ آگے مثال ہے ان اتاک امر فلا تہینہ، اگر امر تمہارے پاس آئے تو اس کی توہین نہ کرنا، اگر امر تمہارے پاس آئے تو اس کی توہین نہ کرنا۔ ان اتاک امر یہ پورا شرط ہے اور فلا تہینہ یہ اس کی جزا ہے،
اور یہ جزا کون سی ہے؟ یہ جزا نہیں کی صورت میں، فلا تہین تو اس کی توہین نہ کرنا۔ قاعدہ ہے کہ جب شرط کی جزا نہیں ہو تو اس جزا میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے، اس لیے فلا میں لا تہین میں فا جوڑ دیا گیا، یہ واجب ہے۔ چوتھی مثال ہے ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، اگر تم میری تعظیم کرو گے، اگر امر ان اکرمتنی، اگر تو میری عزت کرے گا، فجزاک اللہ خیرا، تو اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اگر تو میری عزت کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر جو ہے یہ اکرمتنی یہ شرط ہے، فجزاک اللہ خیرا یہ جزا ہے، اور جزا کیا ہے؟ جزا جب دعا ہو، یہ ہے جزا، شرط کی جزا جب دعا ہو۔ یہاں پر دیکھیں کہ شرط کی جزا فجزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے، یہ جزا ہے۔ شرط کی جزا جملہ دعا ہو تو ایسی صورت میں جزا پر فا لانا واجب ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ جزا کا اللہ یہ دعا ہے، اس سے پہلے فا لے آئے۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا آج کے سبق کے بارے میں۔ اور فائدہ یہ بھی ذکر کر لیں کہ جزا، شرط اور جزا کا جملہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے جو ہے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کا بیان پڑھا تھا، ان میں سے جو تھے 4 حروف ناصبہ تھے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور 5 حروف کا بیان پڑھا حروف جازمہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو ان کے تحت کچھ اور بھی چیزیں آپ کے سامنے فائدے کی بیان کی گئیں۔ یہ آج کا سلسلہ ہمارا آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔